على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین من اليوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ خداوند متعال نے ماہ مبارک ماہ محرم حرام میں ہمیں پھر فرش عزائے سید الشہداء ذکر حسینی یاد شہدائے کربلا کی توفیق ہماری شامل حال کی ہے. خداوند متعال کی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. واقعاً مجالس عزا، عزاداری، فرش عزا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے خود شروع کی ہو، آباء و اجداد کو یہ روش یہ طریقہ پسند آیا ہو تو ہم نے شروع کی ہو، بلکہ یہ ایک حکم کے تحت ایک سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اطاعت اہل بیت میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. خود سید الشہداء نے یہ چاہا ہے. سید الشہداء کی جو تحریک کربلا و عاشورہ ہے، خود سید الشہداء نے اس کام کو حتیٰ کربلا سے پہلے اور پھر کربلا کے بعد بھی اس کو انجام دیا ہے اور ایک روش ہمیں بتائی ہے اس تحریک کے اندر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ذکر سید الشہداء سیرت سید الشہداء کے مطابق نہ کریں. دو کاموں کو سید الشہداء نے بہت تاکید کی، جو میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تحریک سید الشہداء میں یہ شہادتیں، مظلومیت، ظلم، بربریت، پانی کا بند ہونا یہ چند دن تھی، لیکن اس کی تاثیر زمانوں کے اوپر غالب آ گئی. تاثیر اس کی لیکن چند دن تھی. باقی 5 مہینے سید الشہداء کیا کرتے رہے؟ 7 محرم سے لے کے عصر عاشور، اس کے بعد بھی یہ مظلومیت کا سلسلہ جاری رہا. لیکن 7 محرم سے پہلے جب تک پانی بند نہیں ہوا تھا، سید الشہداء کی مظلومیت آہستہ آہستہ بڑھی ہے. 28 رجب سے لے کے 2 محرم کو کربلا پہنچے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے تھے، 8 ذی الحج کو احرام حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفہ کی جانب رواں دوا تھے کہ شہادت مسلم کی خبر کے بعد پھر وہ کارواں کربلا کی جانب رواں دوا. لیکن اس میکسیمم 90% جو ڈیوریشن ہے تحریک کربلا کے اس عملی مرحلے کا، اس میں سید الشہداء نے بات کی ہے، سید الشہداء نے کلام کیا ہے، سید الشہداء نے سوال پوچھے ہیں، سید الشہداء نے شبہات کو دور کیا ہے، سید الشہداء نے ذہنیت پر کی ہے. بصرہ کیا سوچ رہا ہے، کوفہ کیا سوچ رکھا ہے، مکہ کے خواص کیا سوچ رکھے ہیں، اہل سیاست کے ذہنوں میں کیا ہے، علماء کیا تجزیہ و تحلیل کر رکھے ہیں، اور عام مسلمان سردار قبائل یہ کیا سوچ رہے ہیں. ان سے بات کی ہے، ان تک سفیر بھیجیں، ان تک خطوط بھیجیں گے. اور یہ تحلیل بھی غلط تاریخ کے اندر آئی کہ اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا تو نعوذ باللہ شاید سید الشہداء بھی مدینے میں بیٹھے رہتے.
اور سید الشہداء یہ قیام نہ کرتے. وہ تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو پھر سید الشہداء نے کہا کہ پھر تو کوئی لشکر تیار کرنا پڑے گا, کوئی مقابلہ کرنا پڑے گا. نعوذ باللہ. یہ شخصیت سید الشہداء میں تحریف کا نتیجہ ہے, یعنی شخصیت سید الشہداء کو نہ پہچاننے کا نتیجہ. وہ امام شرف, امام عزت, امام مبارزہ, امام حماسہ, امام نبرد و امام انکار, سراپا انکار کے حسین ابن علی. توحید کے مقابلے میں اگر کوئی آئے, نبوت کے مقابلے میں اگر کوئی آئے, عدالت کے مقابلے میں اگر کوئی آئے, صداقت کے مقابلے میں اگر کوئی آئے, حسین سراپا انکار کا نام ہے. ذات حسین محرک ہے انکار یزیدیت کا, نہ مطالبہ بیعت محرک ہے انکار یزیدیت کا. ذات حسین, جو مکتب حسین اتنا غالب ہے اور شخصیت حسین اتنی غالب شخصیت ہے کہ انکار کے علاوہ راستہ نہیں ہے سید الشہداء کے پاس. اس لیے حسین لاچار نہیں ہے, یہ غلط تفسیر ہوئی شخصیت حسین کی. حسین لاچار کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں لاچار حسین. حسین مجبور کا نام نہیں ہے. حسین نے مجبوراً انکار نہیں کیا کہ چارہ نہیں تھا کوئی. حسین چارہ گر کا نام ہے. جب امت مسلمہ لاچار ہو جائے, حسین کے پاس چارہ گر ہے حسین کہ اس وقت چارہ یہ ہے, اس وقت جہت یہ ہے, اس وقت یہ کام کرنا ہے. حسین معین کر رہے ہیں امت اسلامی کی ذمہ داری کو اپنے نانا اور اپنے بابا کے خط کے اوپر, اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے. اس لیے جو موضوع قرار دیا کہ ظہور امام زمانہ کے مختلف میدان, اور اس موضوع بھی روز جمعہ آغاز ہوا. یہ موضوع کل روز جمعہ تھا جو ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا, ایک مناسبت تھی. ظہور کا متوقع دن ہے جمعہ, اور بہت مناسبت ہے. پچھلے سال اس چیز کو یہیں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے, یہاں پہ جو انداز ہوتا ہے, یہاں پہ جو بات ہوتی ہے, اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے سامعین کے شعور کے احترام میں, کہ اس کے اندر واضح بات کی جاتی ہے, شفافیت کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ عوام الناس نہیں ہے بلکہ خواص ہیں جو اس نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں. اور یہ انداز بھی سید الشہداء سے لیا. سید الشہداء نے ہر کسی سے ایک جیسے بات نہیں کی. سید الشہداء نے کوفے کے سرداروں سے ایک اور بات کی ہے. سید الشہداء نے بعض افراد سے جو راستوں میں ملتے جاتے تھے, عبداللہ ابن حر جعفی ہیں, ایک شخصیت ہے, سید الشہداء نے اس سے ایک اور بات کی, ایک اور انداز تھا. کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حر سے سید الشہداء نے کیسے بات کی, حبیب سے کیا کلام کیا. وہ جملے پھر کسی اور کے لیے نہیں آئے. یہ جو کہا کہ رجل فقی, یہ صرف حبیب کو کہا ہے سید الشہداء نے. اسی طریقے سے آج بھی ایک ذکر کر رہے تھے زہیر بن قین کا کلام کے اندر. آج زہیر بن قین سے ایک واقعہ زہیر کو یاد دلایا تھا سید الشہداء نے. ایک مکالمہ ہے سید الشہداء کا زہیر بن قین کے ساتھ. اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے, عثمانی مسلک کے تھے زہیر بن قین. اور ایک داستان ہے زہیر کی, سردار کوفہ کے اندر ایک بڑی شخصیت ہے زہیر کی, خواص کوفہ میں سے. زہیر کا فیصلہ امت اسلامی کی ورق پلٹنے کے متناسب ہے. زہیر کی جہت کو دیکھ کر کئی افراد نے طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ خواص کہلاتے ہیں. ان کے مقابلے میں عوام جو ہوتی ہے, عوام وہی ہوتی ہے جو خواص کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, جو خود تجزیہ و تحلیل نہیں رکھتے, قوت تجزیہ تحلیل نہیں رکھتے, انالیسس کی پاور ان میں نہیں ہوتی, حوادث کی, واقعات کی, تاریخ کی, امور کی, اور وہ دیکھا دیکھی کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آج بہت اچھی مثال اس کی ہم اپنے زمانے میں لے سکتے ہیں. مختلف ممالک کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں, یہ جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں, یہ خواص ہوتے ہیں اسی پارٹی کے, اور جو نیچے ایک طبقہ ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے ایک بعض اوقات اندھی تقلید کر رہی ہوتی ہے, اور بعض اوقات متاثر ہو کے بہرحال سلسلہ چل رہا ہے. پہلے یہی جو آج پارٹیز ہیں, احزاب ہیں, پہلے یہی قبائل ہوتے تھے. بس وہی شکل ایک طور پہ بدل گیا. اب وہ پارٹی لیڈر کہتے ہیں ہم اس کو, پہلے وہ قبیلے کا سردار کہلاتا تھا. یہ جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا, حسینیت و مہدویت, یہ پوری خلقت کائنات میں ایک سلسلہ وار موضوع ہے کہ جو جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. اور پچھلے سال اس کے جڑے ہونے کو آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا خالص محمدی اسلام کے ہدف کے طور پہ.
اور کہا تھا کہ وہ سوال بھی چونکہ آیا تھا تو میں نے چاہا اس کو ہم واضح کر دیں کہ یہ سلسلہ بعثت رسول سے شروع ہوتا ہے، اور یہ الگ الگ نہیں ہے، آدم کا آنا اور پھر ظہور امام تک یہ سلسلہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ہم نے اسلام کو سمجھنے میں اسلام کے مختلف عناوین کو جوڑ کر نہیں دیکھا، الگ الگ دیکھا ہے۔ تو الگ الگ دیکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حسینیت کا مہدویت سے کیا تعلق ہے، بعثت رسول کا حسینیت سے کیا تعلق ہے، عاشورہ کا غدیر سے کیا تعلق ہے، غدیر کا غیبت سے کیا تعلق ہے، غیبت کا ظہور سے کیا تعلق ہے۔ لیکن اگر ہم سلسلہ وار پڑھیں، منظم، مرتب، اور جو چیز جس مقام پر ہے اس کو اسی مقام کے اوپر دیکھیں، ملی ہوئی نظر آئے گی، مرتبط نظر آئے گی۔ بعثت رسول کا جو ہدف ہے وہی ظہور امام کا ہدف ہے۔ ماشاءاللہ۔ غدیر میں امامت امیر المؤمنین کے اعلان کا جو ہدف ہے وہی قیام سید الشہداء کا ہدف ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک جملہ۔ سید الشہداء نے حسینیت کو اور اپنی قیام کو ایک جملے کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا تھا کہ میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح۔ کہہ دیتے اپنی امت، نانا کو کیوں جوڑا؟ بعثت سے حسینیت کا تعلق بتا رہے تھے، بعثت رسول سے حسینیت کا تعلق بتا رہے تھے۔ مجھے رسول سے کاٹ کے نہ دیکھنا، اور میں چاہتا کیا ہوں؟ اريد ان اسیرا بسیرت جدی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود بھیجو محمد اور ساتھ میں روش بھی بتا دی کہ میں اسیرہ سیرت، کس کی سیرت پہ چلوں گا یہ کام کرنے کے لیے؟ امت کی اصلاح کس کی سیرت کے مطابق کروں گا؟ اپنے بابا کی سیرت کے مطابق کروں گا۔ پہلے ان کو پیغام دوں گا، اتمام حجت کروں گا، غبار جو غفلت کا ہے، غبار جو عدم شناخت دین کا ہے، پہلے اس کو دور کروں گا، اور پوری کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے ان کو ہلاکت کی راہ سے نکال کے سعادت کی راہ پہ لے کر جاؤں۔ امام سعادت ہے، امام ہدایت ہے۔ امام کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے۔ امام کیوں آئے دنیا میں؟ ہدایت کے لیے۔ یہ چیزیں اگر ہماری حل ہو جائیں تو مختلف موضوعات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر جو انحراف آیا، تحریف آئی، لفظ باقی رہ گیا مہدویت کا، الفاظ باقی رہ گئے آئیڈیالوجی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے، لیکن اس کی تفسیر آبائی ہو گئی، آبائی تفسیر ہو گئی۔ اس کی تفسیر بعض کسی حاکم نے اپنے نفع کے لیے کر دی، اور وہ پھر راستہ جو ہے وہ ٹریک چینج ہو گیا، اور اسلام کی پوری شناخت کی مشکل آ گئی۔ اس لیے 3 بنیادی میدان ہیں، کیونکہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی رکھتے۔ اگر ہم ان میدانوں کے اندر ہوتے 1000 سال سے تو حتماً تاجیل ظہور ہوتی، ہمیں ظہور نزدیک نظر آتا، اور ہم دیکھتے اس کے آثار، جو ہم رغبت بھی رکھتے ہیں اس کے اندر، چاہتے بھی ہیں کہ یہ کام ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی عناوین ہیں، اصطلاحات ہیں، لیکن ہم خود ظہور کے ان میدانوں میں حاضر نظر نہیں آ رہے۔ جن میدانوں کو کھولنے سے، جن میدانوں میں ہونے سے ظہور امام محقق ہوگا، متحقق ہوگا، وہ اسی لیے نہیں ہو پا رہا چونکہ ہم اس میدان میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ 3 بنیادی میدان ہیں ظہور، اور ہمیں اس سے کس نے ڈسٹریکٹ کیا؟ علامات ظہور نے۔ علامات ظہور نے میدان ظہور سے دور کر دیا، اور ہم لگ گئے ظہور میں کردار ادا کرنا تھا، ہم تماشا کرنے میں لگ گئے۔ انتظار تماشا کرنے کا نام نہیں ہے، میدان میں کردار ادا کرنے کا نام ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ ساری نظریں علامات ظہور کے اوپر رکھیں، اور وہ علامات کتنی مرتبہ اور کئی مرتبہ پوری ہو چکی ہیں، اسی لیے ظہور علامات کا محتاج نہیں ہے۔ جس دلیل سے غیبت ہوئی تھی اسی دلیل سے ظہور ہوگا، چونکہ علامات کے ظاہر ہونے سے غیبت نہیں ہوئی تھی امام کی، اس لیے علامات کے ظاہر ہونے سے ظہور نہیں ہوگا۔ ہاں، سیکنڈری سپورٹیو، ایک الارمنگ، اس کے لیے روایات کے اندر علامات آئیں گی۔ جو کبھی ایسا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ناصر موجود نہ ہو، علامت موجود ہو، ظہور نہیں ہوگا۔ ایک سپورٹیو کے طور پہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایسا ہو نگاہ رکھنا، توجہ کرنا، تاکہ تم تیاری کر سکو۔ لیکن
علامت پورا کرنا ناصر کی ذمہ داری نہیں ہے، منتظر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ محنت زحمت کرے علامت کو پورا کرے. مطلب فلاں بادشاہ مرے گا تو میں کوشش کروں کہ اس فلاں بادشاہ کو مروا دوں میں تاکہ امام کا ظہور ہو جائے. نہیں، علامت پورا کرنا علامت کی ذمہ داری ہے، شرائط ظہور کو وجود میں لے کر آنا منتظر کی ذمہ داری ہے. بس اس لیے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی یہ دیکھ رہے تھے کہ کیوں یزیدیت برسر اقتدار آ جاتی ہے، اور رسول اکرم نے جو راستہ بتایا تھا ان حاکموں کو جو صالح بعد صالح ہیں، کیوں وہ اقتدار تک نہیں جاتے تاکہ ہدایت بشریت کا سامان ہو. چونکہ وہ میدان امت ان میدانوں میں نہیں آتی جن میدانوں سے زہرا کا پہلا بیٹا اقتدار میں آئے یا زہرا کا آخری بیٹا اقتدار میں آئے. بس یوسف زہرا پہلا اقتدار میں نہ آئے ذمہ دار امت ہے، اور یوسف زہرا آخری اگر اقتدار تک نہ آ پائے ذمہ دار امت ہے. اس لیے سید الشہداء نے کہا میرے پر راہ حل یہ نہیں ہے کہ میں جا کے یزید کو قتل کر دوں. ایک جگہ سید الشہداء نے نہ کسی سے کہا تم یہ کام کرنا جا کے، اور نہ ہی سید الشہداء نے خود اپنے اہداف میں سے بتایا میں چاہتا ہوں اس کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر دوں. ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم اوفینسو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہم نہیں کریں گے، ہم پانی بند نہیں کریں گے، ہم کسی جنگ کے اس کے ارادے سے نہیں جا رہے، کوئی فساد. سید الشہداء نے واضح اسی کے اندر بتایا ہم اس کے لیے نہیں نکل رہے، ہمارا ایک ہی کام ہے لطلب الاصلاح فی امت جدی. عزاداری کو فوراً سے ہدف مل گیا، عزادار کو، بانی عزا کو، نوح خان کو، خطیب کو حسین نے بتا دیا میرے نام پہ عزاداری کر کے اپنے اہداف حاصل مت کرنا، میں پہلے سے معین کر کے جا رہا ہوں میں کیوں نکلوں، کہاں جا رہا ہوں. بس یہاں پہ اگر یہ ٹرائنگل بڑھ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس مجلس کی خوبصورتیوں میں سے ایک یہ تھا کہ بانی متوجہ ہے، نوح خان متوجہ ہے، فرش اعضا پہ آنے والے متوجہ ہیں، ہم یہی لینے آئے ہیں، ہم یہی جو جس کا فاصلہ آیا ہے ہم یہی گیپ فل کرنے کے لیے عزاداری کرنا چاہتے ہیں. بس یہ وہ سفر ہے جو 3 میدان آپ کی خدمت میں عرض کرنے، جس کا کل ایک میدان عرض کیا کہ ہمیں دین کی مکتبی شناخت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تعجیل ظہور کے لیے، ناصر ظہور بننے کے لیے، منتظر حقیقی بننے کے لیے. ظہور کی حقیقی شناخت کیا کرے گی؟ ظہور کی اسلام کی دین کی حقیقی شناخت کیا کرے گی؟ یظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو آیت قرآن مجید کی ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، یہ 2-3 جگہ پہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت آئی ہے. سورہ صف میں بھی آیت نمبر 9 میں، اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے اندر. تھوڑا سا مفہوم آگے پیچھے ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ جس سیاق کے اندر اس سورہ کے اندر آیت آئی ہے اس کا ایک اور سیاق ہے. لیکن سورہ توبہ کے اندر، سورہ صف کے اندر، سورہ فتح کے اندر، اس میں غالباً یہ آیت وہاں پہ آئی ہے، اس سے پہلے والی آیت سے اس آیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ دین خدا کو پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں. دین خدا کا جو نور ہے، خدا کا جو نور ہے، یعنی اس سے مراد دین، یہ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے. اور خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس نور کو تمام کرے گا. یہ شعور کی علامت ہے. جو آج کا میرا موضوع تھا وہی انہوں نے مجھے سوال لکھ کے بھیجا کہ ان عزاداروں میں سے بعض کا سوال یہی ہے کہ اس کو کس کانٹیکسٹ کے اندر ہم دیکھیں، جو اس سے پہلے والی آیت ہے، اس کے بعد والی آیت ہے. تو میں نے سامعین کے شعور کی جو اعتراف کیا تھا اس کی گواہی سوال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس لیے میں یہاں پہ اس طرح سے گفتگو نہیں کیا کرتا. ہر سال اس کا جو درجہ ہے اس کو آپ کے شعور کے درجے کے مطابق بلند رکھتا ہوں. اس لیے آسان ہو جاتا ہے شاید 7 دن کا مطلب 3 دن کے اندر بیان کرنا شعور کی وجہ سے. اب یہ جو بات کی خداوند متعال نے اس آیت کے اندر کہ یہ دین خود، اس کے اندر بڑا ظریف نقطہ موجود ہے، بہت سر اس کے اندر موجود ہے. خداوند متعال نے یہاں سے معلوم ہوگا کہ حسین ابن علی نے کیا کیا، اور جہاں سے معلوم ہوگا کہ سید الشہداء نے مہدی کے انصار کی تیاری بھی کربلا کے اندر کی ہے. سید الشہداء نے جو یہ بات کہی حل من ناصر انصرنا، وہ ناصر کربلا میں نہیں ملنے تھے سید الشہداء کو.
عصر حاضر جو حالات حاضرہ تھے، جو صورتحال تھی، جو عصر عاشور جو نعرہ لگایا جا رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا وحل من مغیث یغیثنا، وہ نہیں ملنا تھا شام غریبہ سے پہلے نہیں ملا وہ ناصر۔ تو پھر یہ نعرہ کس کے لیے لگایا جا رہا تھا؟ قیامت تک آنے والے ہادیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور کن کی وجہ سے ہوا ہے وہ گیپ سید الشہداء نے بتا دیا، اور پھر اس کی آخری کڑی سے وہ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام حسین عجیب شخصیت ہے، تمام اہل بیت میں جو مقام امام حسین کو حاصل ہے، باقی ائمہ نے کہا ہے کہ ایسا دن کسی کا نہیں ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حضرت آدم حسینیت کا تذکرہ دعائے ندمہ میں آپ دیکھیں، خود آخری امام سید الشہداء کے ساتھ، میں کون ہوں تعارف کس سے کرا رہے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا کے اندر، اب کوئی یہاں پہ آ کے یہ سوال اٹھائے حسینیت اور مہدویت کا، اہل بیت کے کلام سے ہمیں وہ کنیکشن اور وہ بات پتہ چل جاتا ہے۔ سید الشہداء کا یہ جو 40 ہے، یہ جو 40 ہے، گویا ایسے ہے کہ حسین خود میدان میں آئے کہ ہٹیں آپ سے یہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اب علی کا بیٹا خود میدان میں آیا ہے اپنے بیٹے کے ناصر جمع کرنے کے لیے۔ 40 کا جو یہ سماع ہے، 40 میں جو کچھ کام کیا جا رہا ہے، نیو اسلامک سویلائزیشن، جدید اسلامی تمدن کے لیے ایک ماڈل بنایا جا رہا ہے 40 کے اندر۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ہم چاہتے تھے کہ تمہارے درمیان یہ وہ مومنین کون سے ہوں گے کہ جن کو وہ غلبہ حاصل ہوگا جس کے ذریعے سے دین کو غلبہ ملے گا۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہاں پہ جو آیت کے اندر آیا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ دین حق کو بیان کرے، اور دین حق کو بیان کرے کیوں؟ تاکہ اسلام دین باقی ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ ہم نے کہا کہ ظہور سے مراد دین کا غالب آ جانا ہے باقی ادیان میں، تو یہ ظہور تدریجی ہے، شخص کا پردے سے باہر آنا نہیں ہے، فقط فرد کا باہر آنا یا ظاہر ہونا ظہور نہیں ہے، غلبہ ظہور ہے۔ یہ جو غلبہ ہے عربی میں اس کو ظہور کہتے ہیں۔ اردو میں ظہور یا ظاہر ہونا ایک چیز پوشیدہ ہو، اس پہ سے آپ کپڑا ہٹا دیں آپ کے لیے ظاہر ہو جائے، جو اردو میں ظہور ہے۔ لیکن ظہور کا مکتبی معنی غلبے کے ہیں، غلبہ پا جانا کسی کا۔ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی قرآن مجید کی وہ آیت کے خداوند متعال نے کہا لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي لَأَغْلَبَنَّ، میں اور رسول ہم تو غالب ہیں، ٹھیک ہے، اور دین بھی، اصل جو دین ہے وہ اپنی ذات کے اندر غالب ہے۔ کہاں دین کو غلبہ پانے کی ضرورت ہے؟ نفاذ کے اندر۔ دین جہاں پہ نافذ ہونا ہے وہاں پہ ابھی غالب نہیں ہے۔ جیسے میں اپنی زندگی کے اندر اگر دیکھوں گا، میں فوراً یہ دیکھوں گا میری زندگی میں جو معیارات نافذ ہیں، میری زندگی کے اوپر انفرادی یا اجتماعی، مجھے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ میری زندگی میں دین کا ظہور ہے یا نہیں ہے۔ میں جو زندگی گزارتا ہوں، میری جو پسند ناپسند ہے، میری جو خواہشات ہیں، وہ کتنی دین غالب ہے اس کے اوپر۔ جب میں انتخاب ہمسر کرتا ہوں، جب میں انتخاب کرتا ہوں کسی سبجیکٹ کا، کتنا دین شامل ہے اس انتخاب کے اندر۔ جب میں انتخاب کرتا ہوں کس سوسائٹی میں رہوں، کس کو دوست بناؤں، کس کو دشمن بناؤں، کس کے ساتھ بزنس کروں، کہاں پہ جاب کروں، کون سی نوکری کروں، کون سی پڑھائی پڑھوں، کس عالم کو سنوں، کس کی بات مانوں، اس میں کتنا دین کی حکومت ہے میرے اس فیصلوں میں۔ یہاں سے معلوم ہوگا کہ دین کا ظہور میری زندگی میں کیسا ہے، اور دین کا ظہور اگر مومن کی زندگی میں آ جائے، امام کے ظہور کا مقدمہ فراہم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے، اس کا پہلا سفر، پہلا میدان یہی ہے کہ دین مادنی شکل میں موجود ہے۔ کل آپ کو بہترین مثال دے کے بتایا، آسان ترین مثال، جیسے گھر بنتا ہے اس کے لیے بجری، سریا، مٹی، پانی، چیزیں الگ الگ رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جب تک الگ الگ رکھی ہوئی ہیں، دین کے اندر ان کو کہتے ہیں عقائد، احکام، آداب، اخلاق، نظام، قرآن، آیات الگ الگ رکھی ہوئی ہیں، لیکن انہی کی مکتبی فارم کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک شے کو وجود میں لانے کے لیے خاص ترکیب میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، خاص ترکیب، آرگنائز، ایک خاص ڈسپلن کے اندر آ جاتی ہیں، جس میں نظم ہوتا ہے، با ہدف نظم ہوتا ہے،
باہدف مرتبط ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم سب نے مل کے گھر بنانا ہے، یہ گھر رہنے کے قابل ہے، ورنہ یہ بجری، یہ سیمنٹ، یہ سریا، یہ سب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مٹیریل وہی ہے وہی، دین یہی ہے، لیکن ایسی حالت میں موجود ہے کہ زندگی میں نافذ نہیں کیا جا سکتا، جیسے اس میں رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن جیسی مکتبی شکل دین کی، دین کو ایک مکتب کے طور پہ پیش کرنا، آئیڈیالوجی کے طور پہ پیش کرنا، ہر زمانے کی ضرورت ہے، ہر زمانے کی۔ نبی اکرم کے بعد یہ کام امیر المومنین نے کیا۔ نہج البلاغہ اسی کی مکتبی شکل ہے، الگ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں امیر المومنین، دین کی ایسی مکتبی شکل دیکھنا چاہ رہے ہیں، مالک ایسے مصر کے اندر تمہیں کام کرنا ہے۔ عثمان ابن حنیف کو کہا یہ اس طرح سے خط لکھ کے بھیجا ہے۔ ان لوگوں کے یہ بڑے شاگرد ہیں مکتب علوی کے، لیکن امیر المومنین تک نے ایک مکتب بتایا، قرآن سے ہی نکالا ہے، مکتب بتایا ہے۔ سید الشہداء نے جتنے خطبے دیے، انسائکلوپیڈیا بنایا پورا سید الشہداء کے خطبوں کا، یہ مکتب رسول اللہ کے جو سید الشہداء کی زبانی جاری ہوا ہے، بیان ہوا ہے۔ اسی طرح امام باقر نے یہی کام کیا ہے، امام صادق نے یہی کام کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ معصومین کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اب کوئی دین نہیں آئے گا، لیکن ہر زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق اسی آئے ہوئے دین پر، اسی نازل شدہ دین کو ایک مکتبی شکل دینی ہے جس میں اس زمانے میں وہ نافذ ہو سکتا ہو، ورنہ یہ ایسی شکل کا دین صرف ثواب کے کام آتا ہے۔ جیسے وہ بجری اور سریا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر وہ مکتبی شکل اختیار نہ کرے 2-3 دن بعد یہ اینٹیں غائب ہو جاتی ہیں، کوئی سریا بیچ دیتا ہے اٹھا کے، یہ بجری آہستہ آہستہ دوسروں کے گھروں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ دین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اخلاق والے اخلاق لے گئے، تجوید والے تجوید لے گئے، فقہ والے فقہ لے گئے، تاریخ والے تاریخ لے گئے۔ پھر ایک معمار چاہیے تھا، پھر ایک معمار چاہیے تھا، ایک انجینئر چاہیے تھا جو کہ امام ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے اس سارے مٹیریل سے مکتب کو تشکیل دے سکے، چونکہ وہ اس کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، دونوں چیزیں۔ اس کے پاس اتھارٹی بھی خدا بند متعال سے ملی ہوتی ہے اور صلاحیت بھی رکھتا ہے، معصوم ہوتا ہے کہ یہ اس کو پتہ ہے کھڑکی کہاں لگانی ہے، اس کو خود نہیں لگاتا۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جو کل برادر نے بتایا بھی تھا کہ پھر اس کو مزدور کہاں سے ملیں گے، تو یہ مزدور منتظر ہیں، یہ مزدور ناصر ہے، اس نے خود نہیں لگانا، ان کا کام اس نے نہیں کرنا، یہ طے ہے۔ امام نے امت کا کام نہیں کرنا، امت نے اپنا کام خود کرنا ہے۔ امام نے صرف یہ بتانا ہے اس سریے کو ایسے ایسے کاٹو، اتنے اتنے سائز کے بنیں گے، اس کے بعد بیسمنٹ میں یہ لگے گا۔ اور یہی 2 کام ہیں، یہ جو دوسرے 2 میدان ہیں، ایک کو کہتے ہیں میدان تخریب اور تیسرا میدان ہے میدان تعمیر۔ دین شناسی کے بعد پہلا میدان، اور یہی رسول اللہ کی بعثت کے لیے چاہیے، غدیر کے لیے بھی یہی، عاشورہ کے لیے بھی یہی ہو تو غیبت نہیں ہوگی، اور یہی ہو تو ظہور ہو جائے گا، علامات کی وجہ سے نہیں ہوگا، میدانوں میں جانے سے ہوگا۔ ان میدانوں کے اندر اب مجھے دیکھنا تھا میں نے کتنے میدان ابھی تک سر کر لیے ہیں، تو میرا ظہور میں تعجیل میں اتنا ہی کردار ہے جتنا ان میدانوں میں حاضر ہوں۔ پہلا شناخت دین، دوسرا تخریب۔ اسی شناخت دین کی بنیاد پہ 2 کام ہونے، دین میں اس کی اصطلاح کیا ہے؟ تبرہ۔ تخریب کے لیے دین کے اندر ایک اصطلاح ہے، یہ واجب ہے، یہ کام نماز کی طرح واجب ہے، تبرہ۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا، اس کی ہمیں ایک ایسی ڈیفینیشن بتا دی گئی، ایک اور وادی میں اس کا رخ موڑ دیا گیا کہ ہم وہ تخریب جو جس میدان میں کرنی تھی اس کو کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق شروع ہو گئے اس کو، اور اس کا نام بھی دے دیا تبرہ کا۔ ایک تبرہ، تعمیر کے لیے آپ خود بتا دیں گے کیا ہونا چاہیے؟ تعمیر کے لیے کیا ہونا چاہیے تبرہ کے مقابلے؟ تولا ہونا چاہیے۔ یہ جو تعمیر کا کام انجام دینا ہے یہ تولا سے ہو پائے گا۔ یہ دونوں چیزیں دین میں ایسے ہی واجب ہیں، تخریب اور تعمیر، اور ترتیب سے ہونے ہیں یہ کام۔ تخریب سے پہلے تعمیر ہوئی، مکس ہو جائیں گی چیزیں۔ آپ نے تخریب نہیں کی تھی، اسی آبائی کے اندر ڈال دیا آپ نے ساری چیزیں، وہی آبائی بیسس کے اوپر آپ نے ڈال دیا۔ آپ دیکھیں کتنا، اور ٹھیکیدار جو ہوتا ہے جو سارا یہ عمارت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، پہلے مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو نیچے بیس بنائی جاتی ہے یہاں پہ ابھی جو کچھ ہے وہ سب نکال دو، جو کچھ ہے اس کو باہر لے کر آ جاؤ، گرا دو اس عمارت کو، نئی عمارت بنے گی۔ تخریب کرتے ہیں سب سے پہلے۔
نکالو. کوئی ایسی چیز جو تعمیر کے اندر خلل ڈال سکتی ہو اس کو میدان تخریب میں، مرحلہ تخریب کے اندر خراب کرنا ہوگا، اس کو خراب کرنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قبلہ آواز بھی ٹھیک نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا اگر بغیر آواز کے اگر درست ہو سکتی ہے علی تو کر لیں. آپ لوگوں کو کیا اسپیکر سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے سر؟ اچھا آپ لوگ بھی تھوڑا اگر قریب آ جائیں، آپ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں اور فاصلے ختم کر دیں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ان تک آواز جانے میں مشکل ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب اس تخریب کے اندر جو کام انجام پانا ہے، یہ دو مثالیں بہت سادہ سی ہیں. گھر بنانے کے لیے بھی اس کام کو کیا جاتا ہے. اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے جتنی بیس نیچے بنے گی، جتنا وہاں سے چیزوں کو نکالا جائے گا، جتنا اس کو آمادہ کیا جائے گا تعمیر سے پہلے، وہ گھر بنانے کے اندر تخریب کا مرحلہ کہلاتا ہے. اسی طرح یہ کام کھیتی باڑی کے اندر بھی ہوتا ہے، جس کو ہم ہل چلانا کہتے ہیں، کہ یہاں پہ ابھی ایک فصل تعمیر ہونی ہے، ایک فصل اگائی جانی ہے. بعض چیزیں اس فصل کی تعمیر اور اگائے جانے میں مخل ہیں، خلل ایجاد کریں گی، نہیں ہونے دیں گی یا اچھی طریقے سے نہیں ہوں گی، اس کی تخریب کرنا ضروری ہے. تو ہل چلایا جاتا ہے تاکہ وہ ساری چیزیں، ان کے کنیکشنز ٹوٹ جائیں، تاکہ اس کے اوپر ایک نئی تعمیر کی جا سکے. یہ کام ہر زمانے میں کرنے کی ضرورت ہے دین کے نفاذ کے لیے. سید الشہداء کا جو وہ انکار ہے یزیدیت سے، یہ وہی تخریب ہے. جو اقبال کہتے تھے کہ جو اگر پہلے یہ کام کر لینا، یہ جو کلمہ ہے پورا اسلام یہ ہے، تخریب تعمیر. اسلام کے اندر بھی ایسی ہے، لا الہ اور پھر دوسرا الا اللہ، فاجتنبوا الطاغوت ویؤمن باللہ. اور میں نے کہا نا یہ ترتیب بہت ضروری ہے. پہلے اجتناب کرنا ہے، پہلے تخریب کرنی ہے، پہلے اس سے جان چھڑانی ہے، ورنہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. یہ جو پیور محمد اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، خالص محمدی اسلام، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے اسلام کے اندر، کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہم فرقے نہیں ہیں. اہل بیت فرقہ نہیں تھے کسی کے مقابلے میں. اہل بیت رسول خدا کے اسلام کی خالص فارم تھی، خالص اسلام تھا. اسلام اہل بیت سنی کے مقابلے میں نہیں ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اسلام اہل بیتی حتیٰ ہو سکتا ہے اہل بیت کو ماننے والا ہو لیکن اس کا اسلام خالص نہ ہو. ممکن ہے اہل بیت کو چاہنے والا ہو ایک شخص، اسلام اس کا خالص نہ ہو. اس لیے امام خمینی یہ بات کہتے تھے کہ خالص کرنا یعنی پہلے اس میں سے کچھ چیز نکالو، اس میں مکس ہو گئی ہے کچھ چیزیں. اور دو کام ہوتے ہیں، جیسے دودھ ناخالص ہو جاتا ہے، یا تو اس کی کریم اس میں سے نکال لی جاتی ہے، اس کی کریم اس میں واپس ڈالو دودھ کے اندر جو اس کی کریم ہے، یا اس میں باہر سے پانی ملا دیا جاتا ہے. تخریب کرو، کیا اس میں سے پانی نکالو واپس تاکہ خالص دودھ رہ جائے. نہ اس کی کریم نکلنے دو، نہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالنے دو. اسلام کے اندر بھی امامت اور نظام اس کو نکال دیا گیا 1000 سال سے. ظہور امام زمانہ جس نظام، جس نفاذ، جس اسلام کی ایسی حالت کے جس کے اندر اسلام زندگیوں پر نافذ ہو، انفرادی و اجتماعی، اس کو نکال دیا گیا. کیا ڈال دیا گیا؟ آبائی رسومات ملا دی گئی. اب اس سے چاہ رہے ہیں کہ ظہور امام زمانے کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. اب یہ چاہے دعائیں امام زمانہ پڑھے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، یا امام حسین کو خط لکھے، ظہور نہیں ہوگا امام حسین کا کوفہ کے اندر. کتنے خط لکھے گئے، لیکن کون لکھ رہا تھا؟ جنہوں نے ابھی یہ دونوں کام نہیں کیے تھے، تخریب اور تعمیر کا کام انجام نہیں دیا تھا. سید الشہداء کے ساتھ میدان کربلا میں فقط وہی آئے جنہوں نے یہ دونوں کام انجام دے دیے تھے. جہاں پہ جو کام رہ گیا تھا، اسی کام کے لیے سید الشہداء خطوط لکھ رہے تھے، بات کر رہے تھے، بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، یا خطابت کر رہے تھے. اسی کام کے لیے عزاداری کے اندر یہ دونوں کام انجام دینے پڑے تاکہ لوگ اس میدان کے اندر جائیں جو سید الشہداء بار بار مختلف انداز سے سید الشہداء نے بتایا. مسلم کو جب خط لکھا تو مسلم عقیل کو بھی یہی کہا کہ ان کو آل ابو سفیان کی امامت سے اور ان کی خلافت سے الگ کرو اور ان کو ہماری امامت کے لیے
زمینہ فراہم کرو اور اگر یہ کام ہو جائے فاخبرنی، پھر مجھے خبر کرنا۔ مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا، ایک تخریب کرنی ہے، ایک تعمیر کرنی ہے، 2 کام کرنے مسلم۔ اگر دیکھو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو میں ایسے کوفہ میں ظہور نہیں کروں گا۔ کوفہ کے اندر امام حسین کی غیبت جاری و ساری رہی ہے۔ میں باہر 2-3 سال سے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ اہل کوفہ ان میدانوں میں نہیں تھے جو میدان حسین کی کوفہ میں ظہور کا باعث بنتا، وہ امام حسین کے ساتھ وہ تخریب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کے قبیلے کی پالیسی نہیں تھی، پارٹی لیڈر کی پالیسی نہیں تھی، سردار کی پالیسی نہیں تھی، اس کی وجوہات ہیں جو تاریخ نے بے تحاشا لکھی ہیں، خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، فی الحال ہمارا ایک کلی موضوع ہے تاکہ ہمارے ذہن میں مہدویت کی وہ ایک صحیح شناخت اور کلی ایک جسے ہم کہتے ہیں پیراڈائم ہمارے پاس مہدویت کا کلی طور پر آ جائے۔ اب اسی کام کو جیسے علامہ اقبال کہتے تھے وہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اسی طرف اقبال دیکھ رہے تھے۔ اقبال واقعاً پیغمبر بیداری ہے مشرق وسطی میں، ایسی نہیں رہبر معظم شہید کی اتنی بلند شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں اقبال مرشد ہے میرا، اور میں طالب علم ہوں اقبال کی بارگاہ میں نے اقبال کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہی کسی شخصیت نے بہت عمیق اقبال نے نگاہ کی ہے کہ مسلمان امت کہاں گھری ہوئی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اقبال نے بتایا ہے کہ جب اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، یہی تخریب اقبال نے بتائی ہے۔ اقبال نے اپنے شعر کے اندر یہی بتایا ہے کہ تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، تخریب وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تخریب کرے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے راستے نہ بتائے تمہیں، اسی کے ساتھ کسی شامل ہونے کے راستے نہ بتائے، اس کے مقابلے میں آئے تخریب کرے اور کہے یہ بات میرا تعلق نہیں ہے، یہ تبرہ ہے۔ عزادارہ نے سید الشہداء امام حسین نے جو تبرہ کیا ہے، مثلی لا یبایع مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم آپس میں کیا لگ گئے کہ تبرہ کے نام پہ ہم نے کیا شروع کر دیا؟ اہل بیت نے تبرہ کے نام پہ توہین نہیں کی، اہل بیت نے تبرہ کے نام پہ نعوذ باللہ کوئی ایسی جملہ ایسی بات نہیں کی کہ جو اخلاق سے گری ہوئی بات ہوتی ہو۔ تبرہ کے نام پہ وہ تبرہ اتنا بڑا پلر دین کا، وہ ہمیں یہ سکھائے گا، تبرہ توہین سکھائے گا ہمیں؟ تبرہ وہ والا مقام تھا۔ میں نے کہا نا کیوں ہوا یہ کام؟ ہم نے معمار سے تبرہ نہیں سیکھا، ہم نے معمار سے تبرہ نہیں سیکھا، ہم نے آباء و اجداد سے تبرہ سیکھا، ہم نے کسی ذاکر سے تبرہ سیکھا، ہم نے کسی اس سے دیکھا جس نے اپنی بڑھاس اتارنے کو تبرہ ہمیں سمجھایا۔ کسی سے اپنی بڑھاس اتارو، لوگوں کے بندے مارو، کسی کا دل جلاؤ، کسی کا یہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جس کو پتہ نہ ہو نا کہ دین کی مکتبی حالت ہو، وہ اس سریے سے کیا کرے گا، اس مٹی سے کیا کرے گا، اس بجری سے کیا کرے گا، اس اپنے مخالف کے اوپر مارنے کے لیے استعمال کرے گا۔ جو توانائی، جو وقت، جو حیثیت، جو پوٹینشل اسلام کے اس مٹیریل کو مکتب بنانے میں لگانا تھا، اس سے پتھر بنا کے ایک دوسرے پہ برسانا شروع کر دے گا اگر دین کی شناخت صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہی کام ہوا، بدقسمتی سے یہ کام ہوا، اب مخلصی کے ساتھ ہوا، نادانی کے ساتھ ہوا، لیکن یہ کام ہوا۔ یہ تاجیل ظہور کا میدان نہیں ہے، یہ تبرہ وہ تولا جس امامت کے ساتھ جڑنا تھا، اس کے لیے تولا یعنی تعمیر جس کے نقشے کے مطابق کرنی تھی، سب نے اپنے اپنے نقشے بنانا شروع کر دیا۔ میرے پاس اپنا نقشہ ہے کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی ایک نقشہ رکھتا ہوں۔ میں کیوں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ نہیں، تولا یہی ہے کہ اس وقت معمار کون ہے، معمار کی شناخت اتنی ضروری ہے، انسان کو جاہلیت کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ وہ جو روایت ہے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، مات ولم یعرف امام زمانے کی، یعنی جو معمار کی معرفت نہیں رکھتا، اب یہ اس بجری کے ساتھ جاہلیت کے ساتھ سلوک کرے گا، کیونکہ معمار نے اس کو بتانا تھا بجری کے ساتھ کیا کرنا ہے، سریے کے ساتھ کیا کرنا ہے، معمار کے مطابق نہیں کرے گا۔ جیسے پوچھیں گے بھائی یہ کیوں کرتا؟ ہمارے دادا کرتے تھے۔ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو اس کام کو؟ ہمارے نانا نے ہمیں سکھایا۔
آیا رسول اللہ تمہیں تمہارے دادا کے حوالے کر کے گئے تھے، نانا کے حوالے کر کے گئے تھے، آباء و اجداد کے حوالے کر کے گئے تھے؟ وہ صرف یہ آج نہیں، انبیاء کے زمانے میں بھی یہی ہے، فوراً حساسیت دکھائیں گے۔ سب سے بڑا طبقہ جو یہ آتا تھا انبیاء کے زمانے میں، 3-4 طبقات ہیں قرآن نے بتایا۔ حاکم آتے تھے اور یہی آبائی رسمیں آتی تھیں، یہی آباء و اجداد آتے تھے کہ چونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے معمار کی دلیل کیوں نہیں دی؟ تم نے معمار کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تم جتنا رہے میرے ساتھ، معمار کی کتنی باتیں کی تم نے مجھ سے، جتنا میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا، تمہارا معمار سے کتنا تعلق ہے، تمہارا ظاہر کتنا بتا رہے ہیں اس کا معمار کون ہے، تمہاری شخصیت بتائے اس کا معمار کون ہے۔ اس کی شخصیت کی تعمیر میں آبائی رسمیں نہ ہوں، معمار کی محنت نظر آئے، اس کے اخلاق میں، اس کے افکار میں، اس کی باتوں میں، اس کے لباس میں پتہ چلے اس کا کوئی معمار ہے، یہ کسی معمار کے ساتھ ہے۔ تو وہی معمار حسین ابن علی ہے کہ جو ایک معمار ایک صالح دوسرے صالح کے لیے زمینہ فراہم کر رکھا ہے۔ عزاداری امام حسین مہدویت کے لیے ناصر آمادہ کرنے کی تدبیر ہے سید الشہداء کی، یہ اس کا تعلق ہے۔ اور یہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، انشاءاللہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل اس کو اور کھولیں گے، ہمارے پاس کل آخری فرصت ہوگی اسی تعمیر اور تخریب کے حوالے سے کہ یہ کام کیوں کرنا ضروری ہے، اور ہم نے اس کے متبادل کیا کیا۔ آج اشارہ کیا، میں اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تولا تبرہ ہم نے کیا بنا دیا اور تولا تبرہ کے نام پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اجازت چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہیں وہ آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ پھر ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا کہ سید الشہداء نے ایک جگہ پہ دیکھی تعمیر اور تخریب کی گنجائش، تو سید الشہداء نے اس کے ساتھ کیا کیا اور پھر ربط مسائل انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ یہ جو ایک سوال کیا تھا، چونکہ وہ میں نے کہا کہ میرے موضوع سے مربوط ہے، ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ یہ جو اس سے پہلے والی آیت ہے کہ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں پھونکوں کے ذریعے سے، تو اس کو میں کل چونکہ اس موضوع کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا جواب بھی کل مل جائے گا کہ اس نور خدا کو جو دیے کی فارم میں ہوتی ہے، حسین اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایسا کہ جس کو پھر نہیں بجھایا جا سکتا، اور قرآن نے یہ مثال کیوں دی ہے، اس کے بعد یہ آیت کیوں آئی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس سوال کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مولا حسین نے قیام وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اسلام کو کسی اور ڈائریکشن میں لے گیا تھا، لیکن امام حسین کے بعد جتنے بھی امام آئے ان کے ٹائم میں بھی عباسیدز بھی تھے، ایسے حکمران تھے جنہوں نے اسلام کا بیڑا کر اماموں کو قید خانے میں رکھا، ان میں سے کسی امام نے قیام یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ائمہ شناسی کے اندر بھی، اہل بیت شناسی کے اندر بھی اہم ہے کہ اس قدر شدت کے ساتھ جو امام حسین نے امت کا امتحان لیا ہے نا، خدا شاہد ہے، ایسی جگہ پہ امام حسین نے لا کے کھڑا کیا ہے ان کو، ایسی جگہ پہ۔ اور یہ بعض علماء نے بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر، ولایت اور امامت سے بہت امتحان ہوئے تاریخ کے اندر، لیکن امام حسین نے جو امتحان لیا ہے نا کہ اگر میرے ساتھ آ گئے تو بس سعادت ہے، ورنہ جہنم میں جاؤ گے تم اگر میرے ساتھ نہیں آئے، تو بہت سخت لیا۔ لیکن باقی ائمہ نے پھر کیوں نہیں کیا؟ باقی ائمہ نے اسی چیز کو کھولنا شروع کیا کہ چونکہ شناخت دین کو تشخیص دے چکے تھے کہ مشکل شناخت دین میں، یہ لوگ ابھی دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جو کوشش سید الشہداء نے کری، وہ کوشش ان کو شناخت دین میں جتنے کافی افراد چاہیے تھے، ناصر جتنے چاہیے تھے وہ نہیں تھے، تو ائمہ نے دوبارہ سے دین بتانا شروع کیا، مختلف روشوں سے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ امام سجاد ہمیں نظر آتے ہیں دین بتاتے ہوئے، امام باقر نے مدرسہ کھولا، امام صادق نے فقہا کی تربیت کرنا شروع کری کہ اہل سنت بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، دوسرے مسلک کے بھی لوگ آ رہے ہیں، چونکہ امام کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کوئی مکتب اس میں سے بن جائے گا، امام کے ذہن میں یہ بات تھی کلی طور پہ پہلے فلسفہ اسلام ان کے لیے کھل جائے۔ وہ مدرسہ جو 4000 شاگرد تھے امام کے، وہ اسی شناخت دین کی طرف معاملہ گیا، اور جب تک یہ طے ہوتا چلا گیا کہ جب تک ان کی شناخت دین ٹھیک نہیں ہوگی، وہ والا مرحلہ نہیں ہم کر سکتے جو سید الشہداء نے کر کے ایک دفعہ بتا دیا، امتحان ہو گیا اور عبرت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو گئی۔ اسی لیے شناخت دین میں ساری محنت صرف ہوئی ہے اس میں، جو میں نے کہا کہ ہم نے وہ چیز اپنی پھر عزاداری میں یا ہم نے پھر اپنی دین شناسی کے اندر اس کو اتنی توجہ نہیں دی، ہم نے پھر جو شناخت حاصل کرنے کی ساری تمنائی تھی وہ ہم نے بدقسمتی سے ساری معاش پہ لگا دی،
اور یہ بھی اقبال نے کہا تھا عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، قبض کی روح تیری جس نے دے کے تجھے فکر معاش. ہم سنڈے کو دین سیکھتے ہیں، باقی 6 دن جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں بھائی، ڈاکٹر بن رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں. اور جو شناخت دین جس کے لیے اتنی قربانیاں ہو گئیں، کربلا برپا ہو گئی، اس کے بعد ائمہ نے محنت کری، زحمت کری، اس کے لیے ہمارے پاس بچتا ہے صرف سنڈے، کہ سنڈے کو ہم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری محنت ائمہ نے اسی بنیاد کو کرنے میں کری کہ تعمیر و تخریب، اس کے لیے ائمہ کا کلام بھرا ہوا ہے. اب جیسے انہوں نے سوال کیا کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم مسلمانوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا. اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بھائی فرقے بہت سارے ہیں، ان میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا. اور روایات بھی اس کے بارے میں ہیں کہ بھائی وہ اتنے فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ ہے جو اس کے اوپر ہے، خالص محمدی اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا. ممکن ہے وہ اپنے اپنے فرقوں میں کسی کو بھی نعرے لگا رہا ہو، اس کی تائید بھی کر رہا ہو، اعتراف بھی کر رہا ہو، اس کی اپنی زندگی بتائے گی. وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو جنت میں جانے کے میدانوں کے اندر حاضر ہوگا. نہ یہ کہ فرقے کی شناخت سے اور فرقے کے ٹائٹل سے ہم پتہ کریں چونکہ یہ تو ہماری اپنی پارٹی کا ہے، یہ ہماری اپنی پارٹی کا ہے، یہ ضرور جائے گا چونکہ اس نے میری مجلس میں نعرہ لگایا تھا، یہ اس نے میرے لیے مجلسیں رکھی تھیں، یہ بانیہ مجلس ہے، بھائی یہ ضرور جائے گا. نہیں، ہم اسی لیے اسی کا اصول یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. آپ کو کون نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت تخریب کر رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں دین کا غلبہ ہے، فردی زندگی کے اندر بھی دین کا غلبہ ہے، اس کی زندگی کے اندر نظر آ رہا ہے آپ کو، جس کا دین غالب ہوگا اور وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ اسلام کا ترجمان ہوگا، نا کسی فرقے کے مقابلے میں فرقہ ہوگا، وہ اسلام کا صحیح ترجمان ہوگا جس کا دین اس کی زندگی میں غالب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. جب حضرت علی کے خلیفہ بظاہر بننے تک 26 سال کا عرصہ رہا، اس 26 سال کے دوران ہمیں کوئی مولانا نہیں بتاتا کہ امام حسن اور امام حسین کا کریکٹر کیا تھا. ہمیں آج تک کسی مولانا کی میں نے بھی جی 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 کہ ان کا کریکٹر کیا تھا اور انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی امام حسن کا کریکٹر کیا تھا، امام حسین کا کریکٹر کیا تھا. لیکن اس دوران بلائنڈ ہے، بالکل ڈارک ہے ہمارے سامنے. وہ طرف یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ائمہ کی جو عمریں ہیں اور یہ جو 25 سال کا دور گزرا ہے، کم از کم امام حسین 25 سے 30 سال کے ہیں اس سن کے اندر، اور اس میں جب 25 سال کا دور گزر چکا ہوتا ہے تو یہ آیا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولانا نہیں بتاتا، جیسے 250 سالہ انسان رہبر معظم کی کتاب ہے، رہبر معظم کی کتاب کے اندر 2 چیپٹر ہیں، امام حسن کا الگ ہے، امام حسین کا الگ ہے. وہاں پہ انہوں نے ان کے اس بچپنے کو دیکھا ہے. ایک اور پہلو بھی اس کے اندر ہے، بہت زیادہ کلام نہیں ملتا ہے امام حسن امام حسین کا، چونکہ انہوں نے زیادہ تر امیر المومنین کی طرف ارجا دیا ہے. کسی نے جا کے پوچھا، اچھا بابا سے پوچھ کے بتاتے ہیں، وہ مسجد کوفہ میں جائیں گے، وہاں جا کے پوچھیں گے، ٹھیک ہے شام میں بابا کے ساتھ آپ میرے ساتھ آنا، ہم شام میں جا کے بات کریں گے. اور یہ خود بھی ادب امامت تھا. لیکن ہمیں دیکھیں اس 25 سال کے اندر جو ہدایت ہمیں چاہیے تھی اس سے نہج البلاغہ بھری پڑی ہوئی ہے. نہج البلاغہ ہمارے پاس بھری پڑی ہوئی، لیکن ضروری ہے بچپن میں کچھ واقعات ان کے ملے کہ بھائی امام حسن نے وضو کیسے سکھایا، امام حسن اور امام حسین باہر کھیلتے کیسے تھے، حبیب ابن مظاہر سے کیسے دوستی ہوئی ان کی، امام حسن امام حسین لوگوں کو اپنا دین سکھانے میں کیسے تھے، نانا کے ساتھ کیسے تھے، بابا کے ساتھ کیسے تھے، اپنے والدہ کے ساتھ کیسے تھے. کافی وافر چیزیں موجود ہیں اور اسی طرح توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ ہم زیادہ تر امام حسین کو یزیدیت کے انکار سے شروع کرتے ہیں 27 رجب سے. تو سوال آپ کا بہت مناسب ہے کہ بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، سید الشہداء کے بچپن کے اوپر بھی، اور اس پہ کلام ہوا ہے کہ بچپن سے سید الشہداء کی تربیت کیسے ہوئی ہے. ایک بڑی منفرد ہے نا شخصیت سید الشہداء کی، لیکن کم ہوا، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا. مثلا یہیں پہ بیٹھے ہوئے 5 مومنین عہد کریں کہ بھائی ہم سید الشہداء کے بچپن کے اوپر مٹیریل جمع کریں گے. میرے ذہن میں کتابیں زیادہ فارسی کی ہیں، وہ یہی بچپن یہ گلزار زہرا اس طرح سے کر کے کتابیں ہیں کہ ان کا جو بچپن کا دور ہے. تو مٹیریل موجود ہے، عنوان موجود ہے، اس کو ایک اچھی کتابی شکل کا وہ دیا جا سکے. ایک سوال جی پہلے آپ میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کے دور میں جس طرح آپ نے کہا کہ رسمی عزاداری جو ہے وہ غالب ہے، جو آبائی عزاداری ہے، جو کہ فکری عزاداری ہے، جو کہ اصل میں مقصد امام حسین کو
لوگوں کو بتاتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو پریکٹیکلی ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس عزاداری کو غالب کریں اس رسمی عزاداری پہ, جبکہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو وہ اسٹیج نہیں ملتا. بالکل ایسی بات ہے کہ ہمیں اسٹیج اپنا خود بنانا ہوگا, وہی کام کرنا ہوگا جو اس مجلس اعضاء کے بانی نے کیا ہے. فوراً احساس کیا یہ بات کہ کیا ان باتوں کی گنجائش آپ کو کیا جو رسمی عزاداری جس کے اندر 50,000 لوگوں نے آ کے سننا ہے, کیا وہاں پہ یہ باتیں کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ زہیر بن قین نے مسلم بن عقیل کو کہاں بولنے دیا؟ زہیر بن قین جب کوفہ میں آئے سب نے دروازے بند کر لیے. مسلم بن عقیل نے کہا, زہیر بن قین نے کہا آپ میرے گھر رکیں گے, میٹنگز کہاں ہوں گی, مجلس کہاں ہوگی, میرے گھر ہوگی مجلس. یہ پیغام کہاں دیا جائے گا؟ مسجد کوفہ میں نہیں دیا جا سکتا, جو کہ مسجد کوفہ میں ایک اور پیغام دیا جا رہا تھا. عبید اللہ کی طرف سے سختی تھی, مسلم جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں کوفہ میں کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے. مسلم جو پیغام لے کر آ رہے ہیں یہ پیغام کوفہ میں کسی شیعہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اتنی واضح بات, شفافیت کے ساتھ بات. تو یہ کام ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد گھروں کے بعد ایک امام بارگاہ, پھر ایک وہ جو مسجد کا مالک نہیں ہو, ہم مسجد کے خادم ہوں. وہ ٹائٹل ہمارا چینج ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں بھائی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں, مسجد کے تو خادم ہوتے ہیں, مسجد کے تو مالک نہیں ہوتے ہیں کہ میں طے کروں گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس طرح ہم آہستہ آہستہ اتھارٹیز کی طرف جائیں گے. اور ایسے ہی یہ کام ہوا ہے. امام خمینی کو ساری باتیں امام خمینی کو اس مدرسے میں نہیں کی جانے دی جا رہی تھی. امام خمینی گھروں پہ جا کے کرتے تھے. اور میں نے مثال آپ کو ان کی دی جو ہانی ابن عروہ نے. ہانی ابن عروہ سمجھ گئے تھے کہ مسلم کو کیوں نہیں یہ بولنے دے رہا ہے, جو کہ مسلم جو باتیں کرنا چاہتے تھے وہ عبید اللہ اکیلا آیا تھا جس نے سارا کام خراب کر دیا. مسلم بن عقیل کا بنا ہوا لشکر توڑ دیا تھا اس نے آ کے. اور پھر جا کے دیکھا کہ مسلم کو کہیں نہیں بولنے دیا, کہ مسلم ہر جگہ وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا مسلم فوراً پہچان لیا کہ یہ مسلم ہے جو میرے خطے میں آیا ہے, یہ الگ بات کر رہا ہے. آپ کو یہاں نہیں بولنے دیا جا رہا, اچھا یہاں بھی نہیں بولنے دیا جا رہا, میرے گھر پہ میٹنگز ہوں گی, ساری چیزیں آپ کہاں قیام کریں گے, میرے گھر پہ قائم. اسی لیے آپ دیکھیں ہانی ابن عروہ کے ساتھ کیا کیا, لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فوراً جو تخریب اور جو تعمیر مسلم کرنا چاہتے تھے, جیسے دیکھا کہ یہ تخریب اور تعمیر کا کام وہی کام تو سید الشہداء بڑے اسپیکٹرم میں کر رہے تھے, فوراً دیکھا کہ اس کو تو ناصر ملنا شروع ہو گئے. فوراً لالچیں دے کے, خوف دے کے بانی کو اس خطیب سے جدا کرو. زہیر بانی بنے تھے مسلم بن عقیل خطیب کے لیے, کیونکہ حسین نے خطیب بنا کے بھیجا تھا. فوراً بانی کو اس خطیب سے جدا کرو, پلیٹ فارم نہ ہو. تو ہمیں یہ پتہ ہے میرا گھر تو میرے اختیار میں ہے نا. الحمدللہ سید الشہداء نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ فرش عزا گھر میں بچھاؤ اپنے گھر کی برکت کے لیے. حدیث کے ساتھ گھر میں پڑھو, وہ ہے نا کہ جہاں پہ بھی مومنین مل کے بیٹھیں اسی نام کے ساتھ ہمارا ذکر ہو. یہ کوئی عام نہیں ہے, بہت عام بات نہیں ہے. امام صادق نے کہا تھا, امام صادق نے ایک دفعہ پوچھا, ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم لوگ کبھی آپس میں ایسے بیٹھتے ہو کہ جس کے اندر ہمارا تذکرہ ہوتا ہو, ہماری باتیں کرتا ہو کوئی, ہماری باتیں ہوتی ہیں, تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو؟ تو اپنے اصحاب سے پوچھا, شاگرد تھے زیادہ تر, تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ. تو امام نے ایک تاکید بھی کی اور تشویق بھی کی, فضائل بھی بیان کیے اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا. امام نے کہا کہ احب, میں محبت کرتا ہوں ایسی محفلوں سے کہ جو تم ہمارے نام کے اوپر سجاتے ہو بیٹھتے ہو, قربان جائے انسان. امام صادق آپ کی اس بانیت کو, اس اہتمام کے اوپر امام صادق کہتے ہیں انی احبھا, کہ میں اس طرح کی مجلسوں سے, محفلوں سے محبت کرتا ہوں جو تم ہماری باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے تم لوگ سب آپس میں بیٹھتے ہو. پھر بعد میں بولا کہ کوشش کرو اس مجالس میں ہمارے امر کو زندہ کرو. احیو امرنا, جہت دی ان مجالس کو. امام نے کہا کہ اس میں ہمارے امر کو زندہ کرو, کوشش کرو ان مجالس کے اندر ہمارے امر کو. تو یہ بہت بابرکت سلسلہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ امام صادق کا امر زندہ نہیں ہو پا رہا. میں اپنے گھر سے شروع کروں, اور الحمدللہ آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ایسے ہی ہیں کہ جو ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دعائے امام زمانہ کی کیا تاریخی حیثیت ہے؟ دعائے امام زمانہ ہمارے تک کیسے پہنچی؟ یہ زیادہ تر یہ جو دعاؤں کے الفاظ ہیں دعا امام زمانہ کے, ان کے بارے میں 2-3 اختلافی روایات بھی ہیں. بعض نے کا جملہ اس طرح سے تھا لیکن معصومین سے. خود یہ جو دعا ہے, دعائے سلامتی امام زمانہ, یہ معصومین سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کسی عالم دین نے جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ لکھا ہو. جیسے بعض زیارت نامے ہیں ہمیں نہیں ملے تاریخ کے اندر, بعض اصحاب کی زیارت نامے
جیت علماء نے لکھے ہیں، کیونکہ آپ ان زیارت ناموں کو پڑھ کے ان کے مقامات میں جائیں، لیکن یہ دعائے سلامتی امام زمانہ ہو جائے، حدیث قصہ ہو جائے، یہ معصومین کی طرف سے آئی ہیں، یہ ان کی چیزیں۔ ہاں کی غیبت کے بعد کی یہ دعائیں حتماً غیبت کے بعد کی، حتماً غیبت کے کس بعد، طرح ہم تک پہنچی؟ جیسے امام کی غیبت کے بارے میں جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، امام کی غیبت سے پہلے امام کے لشکر میں شرکت کرنے کی دعائیں ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ بھی چاہتے تھے کہ امام زمانہ کے لشکر میں شرکت کریں، تو یہ دعا اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ امام کی جو کہ اب غیبت ہو گئی تو چلو بھائی اب لکھ دیتے، یہ سب لوگوں کے پاس محفوظ تھیں یہ باتیں جو امام کے شاگردوں نے بتائیں کہ امام نے کہا تھا کہ یہ تعلیم دینا اس کو، یا کہا کہ ابھی نہیں، تم نا 100 سال بعد اس سے یہ بات کرنا، ابھی نہیں کرنا یہ بات۔ جیسے نبی اکرم نے وہ سلام پہنچایا تھا جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے کہ تم میرے بیٹے کو در کرو گے امام صادق کو، ابھی نہیں، ابھی بھی وہ کرو گے، لیکن جب تم در کرو گے میرا بیٹا ہوگا اس کو جا کے میرا سلام کہنا، ملنا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نبی اکرم نے۔ ایسے ائمہ نے یہ جو روایات ہیں فقاہت کی، مرجعیت کی، تقلید کا لفظ آپ کو پتہ ہے نا، معصوم نے کہا ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، یہ تو معاملہ بعد میں ہونا ہے، پہلے کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ 11ویں امام سے، 12ویں امام سے یا 9ویں امام سے ہمارے پاس روایات ہیں، تو ابھی تو غیبت نہیں ہوئی ہے، تو اس کی تیاری پہلے سے کی گئی ہے۔ جیسے امام علی نے کہا ہے خدا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے مہدی کے ناصروں میں تو شمار کر، ابھی تو مہدی کا نہ غیبت، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں اے کاش، امام صادق اپنے ان سے کہہ رہے ہیں اے کاش نہ مجھے وہ زمانہ نصیب ہو، انتظار کا کہا، اور پھر بعد میں فرما رہے ہیں کہ 6 امام سے روایت ہے کہ انتظار الفرج افضل العبادہ، وہاں پہ پتہ چلتا ہے انتظار الفرج فرد کا پردے سے باہر آنا نہیں ہے، امام زمانہ کے منتظر حقیقی 12 امام ہیں، یہ 13 معصومین ہیں، حقیقی منتظر ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اس انتظار کے لیے کیا، اسی ظہور کے لیے کیا جو کچھ کیا ہے، وہ غیبت کے محتاج نہیں تھے کہ غیبت ہوگی تو وہ کریں گے، ان میدانوں کے لیے فراہم کرنا، راستے فراہم کرنا، معرفتی میدان فراہم کرنا، یہ میدان سجایا ہے امام زمانہ کے لیے، معلوم ہے ان کو پورے پروجیکٹ کا ائمہ کو، تو اسی لیے انتظار کی روایتیں، غیبت کی روایتیں، اور یہ بہت سارے معصومین سے ہیں۔ میں نے امیر المومنین صاحب کو کہا کاش کہ میں مہدی کے ناصروں میں سے ایک ناصر ہوتا، آرزو کیا امیر المومنین نے، ایسے تذکرہ کیا امام مہدی کا بہت ساری جگہوں پہ، لوگوں نے پوچھا امام نے کریکٹ کیا کہ نہیں اس زمانے کے اندر ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا۔ بعض لوگوں کو لگتا تھا بس تھوڑی دنوں کی غیبت ہوگی اس کے بعد بس وہ آ جائیں گے، 4-5 سال کی کوئی غیبت ہوگی، تو ائمہ نے کبھی بھی وقت معین نہیں کیا۔ کل دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، ایک آیت اللہ بہجت ہو گیا، اسی طرح رہبر معظم نے، 2-3 عرفاء نے ظہور امام زمانہ کے بارے میں ابھی اپنی شہادت سے پہلے بعض واقعات کو ریویل کیا ہے، پہلے نہیں کی تھیں یہ باتیں، کہ امام زمانہ کا ظہور ایک وقت ایسا آیا تھا، ابھی پچھلے 100 سال میں ایک وقت ایسا تھا کہ بس ظہور ہونے کو تھا، ایک امام کے ماننے والے نے ایک ایسی غلطی کر دی، ایک ایسا اشتباہ کر دیا، ہم نے رہبر سے پوچھا کہ آقا کیا کیا تھا، وہ کیا بات ہوئی تھی آپ نے ذکر کیا؟ آقا نے کہا تھا امام نے منع کیا تھا یہ بات نہیں بتانا، یہ سر نہیں بتانا، یہ اس سے نا ان کا امتحان ختم ہو جائے گا، اس نے بتا دی تھی وہ بات، امام کا ظہور تاخیر ہو گیا۔ رہبر کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے اس طرح سے کھل کے، لیکن مقام معظم میں رہبری نے کہا کہ پھر اس کے پیچھے ہمارے پر روایات بھی ہیں، بعض لوگ اپنی کوتاہیوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ظہور کو تاخیر میں لے کے چلے جائیں گے، تو یہ تاخیر و تعجیل بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر امام نے کسی کو بنایا ہے کہ یہ میرا معتمد ہے، میرا بااعتماد ہے، تو اس کو ان سب کو سب پتہ ہے، امام خمینی کو، رہبر معظم کو، سید حسن نصر اللہ کو، ان طرح کے افراد کو، ان لوگوں کو سب پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی تڑپ نہیں رہے کہ امام کے آنے سے پہلے ہم اپنا خون بہا دیں، بڑا ضروری ہے ان کے لیے امام کی تشریف آوری میں میرا خون بہہ جائے کسی طریقے سے، یہ جو تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں اپنی شہادت کے لیے، لپک رہے ہیں اس کی طرف، چونکہ ان کو پتہ ہے سب چیزیں، لیکن اجازت نہیں ہے ساری چیزیں بتا دیں، اگر بتا دیں گے تو امتحان ختم ہو جائے گا، باقی کے لیے نہیں، خود اپنے آپ کو اتنے اوپر لے کر جاؤ کہ امام سے ملاقات کے قابل بن جاؤ، امام کے ساتھ ارتباط میں ہو جاؤ۔ ممکن نہیں ہے اتنے بڑے فیصلے اور اتنی بڑی مبارزے امام زمانے کی تائید کے بغیر، ان سے ملاقات کے بغیر، اور ان سے چیزوں کو، جیسے امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر یہی کام آپ سے امام زمانہ کہتے تو آپ کیا کہتے؟ امام فوراً اشاروں کے نائوں میں چیزوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ائمہ کے زمانے میں بہت تذکرہ ہوئی ہیں، امام مہدی کے زمانے کے بارے میں، غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ کے زمانے میں۔ 2 گاڑیاں ہیں، 662 اور 148 ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی ہیں تو غلط جگہ پہ کھڑی ہیں۔ 662 اور 148 662 اور 148 یہ ہم آج کے سوال سے ذرا ابھی یہاں پہ
کر لیتے تاکہ میں ہاں بعد میں سوالات البتہ آپ لکھ کے میرے حوالے کر سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے کاغذ قلم، وہ میں مولانا صاحب کو دے دوں گا اور کل کی مجلس میں وہ ان کے جواب بھی جو ہے وہ کر دیں گے. تو انشاءاللہ میں درخواست کروں گا کہ مسائل کی طرف. اب یہ دو امام نے جس طریقے سے اہتمام کیا کہ یہ تو امام کو معلوم ہے کہ یہ غلبہ جو ہے وہ دین کو حاصل ہے، امام کو حاصل ہے، لیکن یہ دین کا غلبہ جب تک ان ناصروں کے اندر نہیں آئے گا تو معاشرے کے اندر دین غالب نہیں ہوگا. امام حسین نے اہتمام کیا کہ میں تخریب کا کام کروں، لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، شبہات ہیں، جن شبہات کی وجہ سے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو امام کوشش کرتے بعض لوگوں کو سفیروں کے ذریعے سے، لیکن بعض لوگوں کے لیے امام نے ایک ترتیب بنائی تھی، ان افراد سے میں خود ملوں گا، ان کے سوال کا جواب میں خود دوں گا. ان کو اپنے سفیروں کے حوالے نہیں کیا. دو شخصیات ہیں، ایک عبداللہ ابن حر جعفی کی شخصیت ہے، اور اسی طرح ایک شخصیت زہیر بن قین کی شخصیت ہے. کتنا ہی ایسا تھا کہ کسی نے آ کے بتایا زہیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، امام نے ان سے نہیں کہا کہ جا کے تم میری بات وہاں پہ کر لو، کہا قاصد کو نہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، مجھے بات کرنی ہے ان سے. ایسے ہی جب مکے سے نکل رہے تھے امام، تو جہاں پر بھی کوئی خیمہ دیکھتے یا کوئی ایسا دیکھتے کسی نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے، لوگ موجود ہیں وہاں پہ، تو امام چاہتے تھے، پوچھتے تھے یہ کون ہے. لوگ قاصد آ کے بتاتا تھا کہ بھائی عبداللہ ابن حر جعفی ہیں. امام جانتے تھے عبداللہ ابن حر جعفی ہے، بڑا نام ہے، ایک ایسا نام نہیں کہ جو تاریخ میں نہ شناختہ ہو. امام نے کہا میں خود بات کروں گا، میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سے. بلایا امام نے عبداللہ کو، آئے، ملے، بات کی. بڑا بعض روایت میں آیا کہ حتیٰ عبداللہ کو گلے لگایا، اور اس کے بعد امام نے ان سے دعوت دی، سارا اپنا پروگرام بتایا کہ میں اس طریقے سے قیام کرنے جا رہا ہوں یزیدیت کے مقابلے میں، اور میرے ساتھ یہ ہے، اور میں کوفہ جاؤں گا، اس طرح سے جو بھی امام کا منصوبہ تھا سارا ان کو بتایا. عبداللہ ابن حر جعفی نے پوری بات امام حسین کی تسلی کے ساتھ سنی، تفصیل کے ساتھ سنی. اس کے بعد امام سے کہا کہ مولا میں خود آپ کے اس قیام میں شرکت نہیں کرنا چاہتا. کنفیوز تھے کسی معاملے کے اوپر کہ مجھے نہیں مناسب لگتا کہ مجھے آپ کا ساتھ اس کے اندر دینا چاہیے، تو میں آپ کے اس قیام سے معذرت کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں شرکت کروں. اور مجھے یہ سب معلوم تھا کہ آپ مکے سے کیوں نکلے، آپ مکہ کیوں آئے تھے، آپ نے وہاں کیا باتیں کی تھیں اور کیا چیزیں تھیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں نہیں چاہتا آپ کے اس قیام میں شامل ہونا. لیکن ہاں اتنا کیونکہ اب آپ نے مجھے بلایا ہے اور اتنا مجھے دعوت دینا ہے سب کچھ، مولا میرا یہ گھوڑا حاضر ہے، میرا کچھ مال ہے، یہ گھوڑا میرا حاضر ہے، یہ آپ لے جائیں. یہ گھوڑا اس کی صفات میں نا امام کو بتانے لگا بہت تیزی کے ساتھ کہ بھئی اس کی یہ خصوصیت ہے. آج تک عبداللہ نے کہا آج تک اس گھوڑے کے ذریعے سے ایسا نہیں ہوا میں نے کسی کو پکڑنا چاہا ہو، تعاقب کیا ہو اور یہ گھوڑا پیچھے رہ گیا ہو. یہ میں کوئی عام چیز آپ کو نہیں دے رہا ہوں، اپنا ایک خاص گھوڑا آپ کو دے رہا ہوں، آپ لے جائیں. وہاں پہ امام نے تاریخ کا ایک بڑا زبردست جملہ کہا. امام نے کہا کہ میں گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتا، میں گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتا. اب آپ دیکھیں امام کو گھوڑے کو ناصر نہیں بنانا، امام کو گھوڑے کی نصرت نہیں چاہیے، امام کو تمہاری نصرت چاہیے. امام میں یہاں پہ اس کا اہتمام میں کروں گا، یہ اہتمام میں کر لیتا ہوں، میں آپ کے لیے یہ کر لوں گا. امام کہہ رہے تم خود کہاں ہو، خود کہاں ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تم چاہیے. امام نے کہا کہ ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. اس کے باوجود بھی پھر یہ سوچا اس نے، لیکن لگ رہا تھا اس سخت جملے کے بعد شاید حر کی طرح آ جائے گا اس راستے میں، نہیں آیا، چلے گیا. ایسے ہی بالکل زہیر بن قین کے لیے امام مکے سے نکلے تھے، زہیر حج کے کاروان میں موجود تھے، زہیر نے بھی حج کیا تھا، امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تھا اور پھر امام بھی نکلے تھے. اب امام کو معلوم تھا کہ اس حج کے کاروان میں زہیر بھی ہیں، زہیر سے ملنا چاہتے تھے امام. اب امام جب جاتے تھے راستے کے اندر زہیر کہیں خیمے لگاتا تھا تو امام فوراً جانا چاہتے تھے کہ زہیر تک پہنچے. جیسے زہیر کو خبر ہوتی تھی سید الشہداء کا کاروان بھی پہنچنے کو گئے، زہیر اپنے خیمے اٹھاتا تھا اور پھر کہیں اور جا کے خیمے لگاتا تھا. اس طرح کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاں امام کو پتہ چلا زہیر وہاں سے جا چکے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام نے زہیر کے خیموں کو در کر لیا. زہیر کے خیمے وہاں پہ لگے ہوئے تھے اور اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ وہاں سے جا سکے. اور امام کو خبر بھی ہوئی تھی کہ ابھی زہیر کا یہاں کاروان بہت بھوکا پیاسا ہے، یہ لوگ یہاں بیٹھیں گے، پانی بھریں گے ابھی کے، اور یہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ کھانا بھی یہیں تناول فرمائیں گے. بس امام نے کہا یہیں پہ خیمے لگا دو. قاصد کو بھیجا زہیر کے پاس، کہا کہ ان کو بلا کے لے کر آئیں.
راوی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے کہ جب یہ قاصد زہیر کے خیمے کے اندر گیا، پردہ ہٹایا ہے، زہیر کے ہاتھ میں نوالا تھا، تام فرما رہے تھے. جب کہا نا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، راوی کہتا ہے کہ زہیر کے ہاتھ سے نوالا گر گیا. بس جس موقع سے بچنا چاہتا تھا وہی موقع آ گیا. میں نہیں چاہتا تھا یہ کام. اور میں نے آپ کو بتایا کہ زہیر عثمانی مسلک سے ہیں. زہیر کے ذہن میں بعض کنفیوژنز ہیں، بعض چیزیں ہیں کہ جن کو تخریب کرنے کی ضرورت ہے. وہ خلیفہ سیفون کے قتل کے بعد جو معاملات ہوئے، اس کے بعد جو الزام امیر المومنین پہ لگایا گیا اور ان کے انصار کے اوپر، وہ فضا سے زہیر بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے اور اس ایشو کو سالو نہیں کر پائے تھے، حل نہیں کر پائے تھے اپنے لیے. اب یہاں پہ جب سید الشہداء نے بلایا نا زہیر کو اور زہیر سے چند باتیں کی، اور جب یہ نوالا گر گیا، پہلی دفعہ تو منع کر دیا تھا کہ ان سے کہو کہ میں نہیں آنا چاہتا، میں نہیں ملنا چاہتا. جب قاصد نے کہا، نوالا نیچے رکھا، کہا میں نہیں ملنا چاہتا. سید الشہداء سے بولا ہمارا ارادہ نہیں آپ سے ملنے کا. اب برابر والے خیمے میں ہی خواتین تھیں. زوجہ زہیر نے یہ جملہ سن لیا کہ حسین بلا رکھے گئے اور زہیر کہہ رہے ہیں میں ملنا نہیں چاہتا. وہیں سے زوجہ زہیر نے صدا لگائی ہے، زہیر کیا کہہ رکھے گئے آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. زوجہ زہیر اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو امامت کی جانب لے جانے کے لیے غیرت دلا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے زہیر، میں جانتی تھی تم کتنے عرصے سے، کتنے دنوں سے اور کتنے اہتمام کر رکھے تھے، لیکن اب جب حسین نے تمہیں بلا ہی لیا ہے، اے زہیر تمہیں نبی کے نواسے نے بلایا ہے، تمہیں زہرا کے لال نے بلایا ہے، تمہیں علی کا بیٹا بلا رکھا ہے. صدقے جائے انسان ایسی زوجہ کے جو اپنے مرد کو اس میدان میں بھیج رہی ہو جو حسین کے ظہور کا باعث بنے. کہا کہ اے زہیر، بس آخری بات کرتی زوجہ نے کہا اے زہیر اگر تم نہیں گئے تو میں جاؤں گی اور حسین سے پوچھوں گی کہ آپ ہمیں کیوں طلب کر رہے ہیں. بس یہاں پہ زہیر کو غیرت آ گئی. زہیر نے کہا میں جاؤں گا. سید الشہداء جب گئے تو استقبال کیا، باہر آئے. سید الشہداء نے ایک جملہ یاد دلایا زہیر کو. کہا زہیر تم جانتے ہو کہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، یہ سید الشہداء کے تقریباً بچپن کا واقعہ ہے، سید الشہداء جوانی کا واقعہ ہے سید الشہداء کی. کہا کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم بابا کے ساتھ جنگ پہ گئے تھے، بابا علی کے ساتھ، اور جنگ پہ مجھے یاد ہے جب وہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا بابا نے تمہیں بھی ایک حصہ دیا تھا، لیکن جب تمہیں دیا تھا نا تو تم سے ایک سوال کیا تھا زہیر، تم سے ایک بات پوچھی تھی. زہیر نے کہا کیا پوچھا تھا؟ کہا مجھے یاد ہے بابا نے تم سے پوچھا تھا زہیر تم اس حصے پہ راضی ہو. امام حسین کو اتنی دقت کے ساتھ وہ واقعہ یاد تھا اور زہیر کو بتایا. زہیر نے کہا ہاں مجھے یاد آیا سید، ہاں مجھے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا تم اس جو مال غنیمت تمہیں دیا اے زہیر تم راضی ہو جو تمہیں ملا ہے؟ یہ بہت اہتمام کی بات تھی. ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا، کیوں پوچھا تھا امام نے زہیر سے. کہا مجھے یاد ہے. زہیر تمہیں معلوم ہے وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پہ یہ مال تقسیم ہو رہا تھا اور بابا نے ایک حصہ دیا تھا اور تمہیں راضی کیا تھا؟ اور ایک جملہ اور کہا تھا زہیر، یہ بھی کہا تھا کہ یہ تم اس مقام پہ پھر دوبارہ آؤ گے اور خدا تمہیں اسی منزل پر، اسی مقام پر ایک خوشی دے گا. زہیر یہ وہی مقام ہے، زہیر یہ وہی منزل ہے جہاں پہ ہم ملے آج. بہت عاشقانہ جملہ، بہت عاشقانہ جملہ ہے کہ امام عاشق کا اپنے ناصر کے لیے جو جانتا ہے کہ وہ تھوڑی سی تخریب کی ضرورت ہے، زہیر آمادہ ہے اس کام کے لیے، نصرت امامت کے لیے. زہیر نے یہ ساری بات سنی اور پھر خیمے میں جو گئے خیمے میں بھی ان دونوں کی باتیں ہوئی ہیں. راوی نے کہا اتنی جرت نہیں، وہاں پہ صرف زہیر تھے اور خیمہ تھا اور حسین تھے. کچھ دیر باتیں کی ہیں. اب جب زہیر خیمے سے باہر نکلے اپنی زوجہ سے کہا میری زوجہ، میرے کاروان والوں، میرے قافلے والوں، اپنا سامان الگ کر دو، میرا سامان الگ کر دو. اب زہیر تمہارے کاروان کا حصہ نہ رہا، اب زہیر جو ہے حسین ابن علی کے ساتھ جائے گا. اب زوجہ کو کہنے لگے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں. کہا زوجہ نے اے زہیر، اے زہیر، اے زہیر تو مجھے کیوں آزاد کیا جا رہا ہے؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ زہیر وجہ بتانا نہیں چاہتے تھے، بہت اصرار کیا اس زوجہ نے. کہا کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کہا کہ اے زوجہ، اے بی بی، یہ کاروان موت کی جانب جا رہا ہے،
مجھے بتایا گیا یہ کاروان موت کی جانب جا رہے. تو زوجہ نے کہا اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو میں آپ پہ گریہ کروں گی, میں ماتم کروں گی, میں مجلس کروں گی, کم از کم میں ساتھ ہوں گی آپ کے. تو کہا نہیں بس تو نہ پوچھ یہ کاروان اس کا کیا ہوگا, تو نہ پوچھ, بس میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میں نہیں چاہتا تو میرے ساتھ چلے. اب جب اس نے اصرار کیا, جب بہت اصرار کیا, تو زہیر نے تاریخ کا ایک بڑا عجیب جملہ کہا اے میری زوجہ, مجھے معلوم ہے جب یہ کسی مرد کا قتل کر لیتے ہیں تو میری شہادت کے بعد بیویوں کو اسیر کیا جاتا ہے, ارے اپنی اسیری میں کنیزی میں لیا جاتا ہے. میں نہیں چاہتا میری ناموس, اس لیے اب سوال نہ کر, میں نہیں چاہتا. اب یہاں پہ میں کہوں گا اس زوجہ نے زہیر کو ایک غیرت یاد دلائی. کہا کہ اے زہیر مگر کیا حسین کے ساتھ بیویاں نہیں ہیں, کیا حسین کی بیٹیاں نہیں ہیں, کیا حسین کی بہن نہیں ہے, کیا حسین کا گھر والے نہیں ہے. اب یہ جب کہا نا تو زہیر نے کہا ارے او بی بی یہ کن سیدانیوں کا نام لے رکھی ہے, ارے وہ نبی زادیاں ہیں, اپنا مقایسہ نبی کی بیٹیوں سے نہ کر, ارے ان کی بیویوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوگا. ارے نبی زادیوں کا اپنے ساتھ مقایسہ نہ کر, ان کی کس کی کیا مجال جو حسین کی بہن اور حسین کی بیٹی کی جانب نگاہ بھی کرے. ارے تو بس رک جا, بس اب مجھ سے کوئی جرح نہ کر. بس زہیر نکلے ہیں. حضرت تعالیٰ نے سید الشہداء دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ زہیر کی شہادت پڑھتا, زہیر کا دفاع امامت پڑھتا, زہیر کا دفاع امام پڑھتا. اب جب یہ رخصت کیا ہے نا, جب زہیر کو رخصت کیا ہے, ایک مرتبہ بس زہیر کی زوجہ نے یہ کہا تھا, زہیر بس مجھ سے یہ وعدہ کیجئے جب آپ قیامت کے دن محشر میں کہ جب آپ حسین کی مادر گرامی کے پاس پہنچے تو ان کو میرا یہ پیغام دے دیجئے گا کہ آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے. اب زہیر نکلے ہیں. اب کربلا میں زہیر نے دفاع کیا. 11 محرم کو یہ قافلہ اسیروں کا جب کوفہ کی طرف پہنچا ہے, قافلے کو روک دیا گیا. کوفہ میں ورود نہ ہوا, کوفہ میں وارد ہونے کی اجازت نہیں تھی. لیکن زہیر کی زوجہ کو یہ خبر ملی کہ زہیر شہید ہو چکے اور زہیر کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا. اب جب زہیر کی زوجہ کو یہ معلوم ہوا, اپنے غلام کو بلایا, ایک کفن تیار کیا اور کہا اس زوجہ اے غلام تو یہ کفن لے کر چلا جا, چونکہ میں نے زہیر سے یہ بات سنی تھی کہ نبی کے بچوں کو, نبی کی بیٹیوں کو, نبی زادیاں ہیں وہ, ان کے تو خاندان کے مردوں کا اہتمام ہو چکا ہوگا. ارے کربلا میں میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا, ارے کربلا میں زہیر غریب ہے, ارے زہیر پردیسی ہے, ارے میرے زہیر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوگا, تو جلدی کر اور یہ کفن لے کر جا. اور یہ 12 محرم کو پہنچا ہے. 12 محرم کو اس نے کیا حال دیکھا, یہ گھوڑے کے ساتھ گیا, ہاتھ میں کفن ہے, گھوڑا سوار جب کربلا میں پہنچا اور اس نے جب منظر دیکھا وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا اور واپس آ گیا. اب جب واپس آیا ہے, واپس آ کر زوجہ زہیر نے دیکھا, ارے اے غلام میں نے تجھ سے کہا تھا اگر تو نے یہ کام کر دیا میں تجھے آزاد کر دوں گی, یہ کیا ہوا, تو کفن واپس کیوں لے کر آ گیا. ارے او بی بی میں جس مقتل کا نظارہ کر کے آیا ہوں تو اپنے زہیر کو رو رہی ہے, وہاں پر نبی کا نواسا ابو الفضل العباس, ارے وہاں پر اتنے شہید تھے, ارے وہ مقتل جسموں سے بھرا ہوا تھا, ارے وہ جگہ جا بجا لاشیں پڑے ہوئے تھے. ارے مجھے شرم آ رہی تھی, میں زہیر کو کیا ڈھونڈتا, میں تو اس کفن کے لیے آقائے زہیر کا لاشا ڈھونڈ رہا تھا, مولائے زہیر کا لاشا ڈھونڈ رہا تھا. لیکن ایسے لاشوں کی حالت تھی, ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر, اتنے پامال تھے. حسین کا لاشا اس غلام سے پہچانا نہ گیا اور مجھے شرم آتی تھی کہ نواسے رسول کا لاشا میدان کربلا میں اور میرے پاس ایک کفن تھا اور میں واپس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کو ہے اس عزاداری
ذکر سید الشہداء انصار سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بانیان عزا شرکائے عزا کی جملہ حاجات کو ان آنسوؤں کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جلوسائے عزا کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو اپنے عزائم سمیت نیست و نابود فرما. علماء مراجع آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ان کو طولی عمر عنایت فرما. پروردگار عالم زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین